ذکر حق علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل البیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے۔ ایک مومن نے کہا ہے ان کے گھر کا معاملہ ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ ان کی اس گھر کی مشکل کو حل کرے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک مومن نے اپنے گھر میں بہنیں موجود ہیں، ان کے رشتے کے حوالے سے کہا ہے ان کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک مومن فریاد علی بے گناہ قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کے لطف اور کرم سے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان ہستیوں کا ذکر کریں جن کا ذکر باقی رکھنے کا وعدہ خدا کا ہے۔ جتنے بھی اس دنیا میں افراد ہیں، اللہ نے ان سے ایک کھلا وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر ایک کا ذکر ایک نوعیت کا نہیں ہے، اس لیے خدا بھی اس کا ذکر ایک نوعیت سے نہیں کرتا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا کا ذکر تو کیا لیکن اس ذکر میں اپنی ہر چیز کو قربان نہیں کیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس ذکر خدا کی خاطر اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کیا۔ خدا نے وعدہ یوں کیا کہ اے حسین، اگر تم نے میرے ذکر کو نوک نیزہ کی بلندی پر بھی نیچے نہیں آنے دیا تو یہ خدا کا وعدہ ہے اب تا قیامت تمہارا ذکر کبھی کم نہیں ہونے پائے گا۔ اللہم صلی علی ابتدائے سخن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مومنین کو اس طرف متوجہ کروں۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار
اصل میں تو ذکر حسین تجھے کرنا چاہیے، کیونکہ وعدہ تیرا ہے، یعنی ذاکر تو خدا کو ہونا چاہیے کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے جو میرا وعدہ کرے گا، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو خدا کب ذکر کرتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، خدا کب ذکر کرتا ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو ذکر کرنا ہو تو مجھے زبان کی ضرورت ہے، مجھے لبوں کی ضرورت ہے، مجھے ایک دہن کی ضرورت ہے، مجھے ایک حنجرے کی ضرورت ہے، مجھے ایک وائس باکس کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے آواز اور صوت پیدا ہو اور اس کے بعد لفظی ذکر ہو۔ کیا نعوذ باللہ خدا بھی ایسے ہی ذکر کرتا ہے؟ کیا خدا کو ذکر کے لیے زبان کی احتیاج ہے؟ خدا متکلم ہے، توجہ فرمائیں گے، خدا کا ایک اسم ہے متکلم۔ حضرت موسیٰ کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کلیم اللہ، یعنی جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہو، یعنی اللہ متکلم ہے۔ اللہ کے متکلم ہونے میں اور مخلوقات کے متکلم ہونے میں یہی فرق ہے کہ مخلوقات تکلم کے لیے زبان کی احتیاج رکھتی ہیں، جبکہ پروردگار تکلم کے لیے زبان کی احتیاج نہیں رکھتا، وہ جب جہاں جیسے چاہتا ہے کلام پیدا کر دیتا ہے۔ نہیں، شاید بات واضح نہیں ہوئی۔ حضور مجھے بتائیے، موت اور حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ لیکن آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ روح قبض کرنے کون آتا ہے؟ عزرائیل، ایک فرشتہ۔ حضور رازق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ کس فرشتے کے ہاتھوں خدا نے رزق کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ تم نے بانٹنا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ لیکن آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ تمہارا کام ہے، تم نے بارش برسانی ہے؟ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے یا فرشتے؟ بھئی یہ کام اللہ کر رہا ہے یا فرشتے؟ ایک طرف کہتے ہیں اللہ کر رہا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں فرشتے کر رہے ہیں، تو بھئی کر کون رہا ہے؟ بالآخر کر کون رہا ہے؟ جس مسلمان سے پوچھئے، چاہے وہ کس فرقے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ وسیلے کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، جب آپ اس سے یہ سوال کریں گے تو وہ آگے سے یہی جواب دے گا، کام سارے خدا کرتا ہے، خدا نے انہیں ان ڈیوٹیوں پر موکل کر رکھا ہے کہ تم نے بارش برسانی ہے، تم نے روح قبض کرنی ہے، تم نے رزق تقسیم کرنا ہے، کام سارے خدا کے ہیں مگر ہوتے ان کے ہاتھوں سے ہیں، اور چونکہ ان سے خدا کرواتا ہے لہذا نسبت خدا کی طرف ہے۔ جس طرح یہ سارے کام ان وسیلے اور واسطوں کے ذریعے ہوتے ہیں، خدا ذکر بھی واسطے اور وسیلوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو منتخب کیا ہے حسین سے کیے ہوئے وعدے کے لیے۔ حسین تیرا ذکر میں کروں گا، لیکن اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جن کا انتخاب کروں گا وہ تیرے عزادار ہوں گے۔ لہٰذا کسی کے ذہن میں یہ بات تو قطعاً نہ آئے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے۔ نہیں حضور، آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔
آپ شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اگر اس نیت سے عزاداری کو دیکھیں گے کئی مشکلیں حل ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بحث ہی نہیں ہوگی کہ آج کی مجلس یا کل کی مجلس، توجہ فرما رہے ہیں حضرات، پھر یہ بحث نہیں ہوگی اس کی مجلس اور میری مجلس، پھر بحث یہ ہوگی کہ خدا نے مجھے، خدا کا شکر ہے یہ توفیق دی ہے کہ میں وہ عبادت کر سکوں جس کا وعدہ خدا نے کیا حسین سے تھا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے انتخاب مجھ گناہگار کا کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اہل بیت پر آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اصل میں اہل بیت کے در سے لے کر انہی کو واپس کر رہے ہیں۔ آپ اہل بیت پہ کچھ خرچ بھی کر رہے ہیں تو در حقیقت انہی کے در سے ملا ہوا ان کے در پہ لگا رہے ہیں۔ کوئی چیز آپ نے اہل بیت کو اپنے پاس سے دی نہیں، آپ کے پاس اپنا ہے کیا؟ جو کچھ ہے وہ سب کا سب اس در کی بدولت ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں، فقط آپ نہیں، اس دنیا میں جو کوئی بھی ہے، چاہے انہیں مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کھاتا انہی کا ہے۔ بس فرق اتنا ہے آپ میں اور ان میں، آپ جن کا کھاتے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں۔ اور دوسرے جن کا کھاتے ہیں ان کی بجائے دوسروں کے گن گاتے ہیں۔ وہ بھی کھا نہیں کر رہے ہیں۔ اجازت دیں میں ایک مثال عرض کروں تاکہ بات جوانوں تک بھی پہنچ جائے، کوئی یہ نہ سمجھے نری خطابت کر کے چلے گئے، توجہ ہے نا۔ تصور کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا باغ ہو اور اس باغ کا کوئی مالک ہو، اور اس مالک نے ایک مالی کو نوکری پہ رکھا ہوا ہو، اور وہ مالک اس مالی کے ساتھ بہت ہی شفقت فرماتا ہو، ہر وقت اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہو، جو اس کو چاہیے اسے دیتا ہو، تنخواہ وقت پہ ملتی ہو، تنخواہ سے زیادہ دیتا ہو، کوئی مشکل آ جائے تو اس کے پاس کھڑا ہوتا ہو، بیمار ہو جائے تو تیمارداری کے لیے پہنچ جائے، بہت ہی زیادہ شفیق۔ ایک دن اس مالی کو خیال آئے کہ میرا مالک مجھ پر کتنا شفیق ہے، کتنی شفقت فرماتا ہے، تو مجھے مالک کو کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ وہ اپنی جھگی سے باہر نکلا اور اس کی نگاہ اسی باغ میں لگے ہوئے پھولوں پہ پڑی۔ اس نے ان پھولوں کو توڑا، ایک گلدستہ بنایا، اور گلدستہ بنا کر لا کے مالک کے سامنے پیش کر دیا اور کہا یہ میری طرف سے تحفہ لے لیجئے۔ اب اگر مالک کریم ہوگا تو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میرے ہی باغ سے مجھے ہی لا کر دے رہا ہے۔ وہ کریم ہونے کی وجہ سے اس کا تحفہ بھی قبول کر لے گا اور ساتھ میں کہے گا تیرا بہت بہت شکریہ۔ یہی اہل بیت کا کام ہے، وہ اتنے کریم ہیں، ہم ان کے در سے لے کر ان کے در پہ لگاتے ہیں، وہ پھر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، ہماری سانسیں بھی ان کی مرہون منت ہیں، ایک ایک سانس ہماری ان کی مرہون منت ہے۔ بہرحال ابتدائے کلام میں یہ گفتگو آ گئی تاکہ متوجہ ہو جائیں مومنین کہ یہ ایام جنہیں آپ ایام عزا کہتے ہیں بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔
اس میں آپ کے پاس خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا چانس ہے. جانتے ہیں کس چیز کا چانس؟ خود کو امام حسین سے نزدیک کرنے کا چانس. قربت امام حسین اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، امام حسین کا قرب یہ ہر کس و ناقص کو نہیں ملتا حضور. کیا عجیب مرحلہ ہے. امام فرماتے ہیں ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا اور اس کی قیمت یہ ہو گئی کہ خداوند عالم اس آنسو کی وجہ سے جہنم کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے. یہ قرب الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فقط ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے حضور، وہ کیا ہے؟ خلوص. امام حسین خلوص چاہتے ہیں. امام حسین کو 5 کروڑ 5 ارب 5 لاکھ 50,000 5,000 سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام حسین کہتے ہیں تم نے اگر 5 روپے بھی دیے ہیں لیکن اس میں خلوص ہے تو میری نگاہ میں یہ ان 5 ارب پہ بھاری ہیں جو دکھاوے کے لیے تھے، خلوص کے لیے نہیں تھے. یہ اہمیت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے امام حسین آپ سے محبت نہیں کرتے؟ بتائیے. آقا دولابی مشہور و معروف عارف تھے، ان کا عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں جس وقت بھی بیٹھ کر تم یہ تصور کرو کہ تم امام حسین کو یاد کر رہے ہو تو یقین رکھنا جس وقت تم امام کو یاد کر رہے ہو امام حسین بھی تمہیں یاد کر رہے ہیں. امام حسین بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں، وہ آپ سے غافل نہیں ہیں. امام حسین سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں؟ مختلف ذرائع ہیں. کبھی اس مجلس میں آئیے، آنسو بہائیے، حسین کی سیرت کا تذکرہ کیجئے، حسین پر اشک بہائیے. ایک اور بھی ہے، اجازت دے، بور تو نہیں ہو رہے ہیں حضرات؟ دیکھیے حسین کی محبت بڑی قیمتی چیز ہے. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ رسول کی بہت سی احادیث ہیں جو انہوں نے امام حسین کی شان میں ارشاد فرمائی ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ یاد بھی ہوں گی. الحسین منی وانا من الحسین ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. بہت سی احادیث ہیں. ان ساری احادیث میں ایک حدیث ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھی، ہم سب کو معلوم ہو، ہم سب کو یاد ہو، ہر گھر کی دیوار پہ لگی ہو، ہر امام بارگاہ کی دیوار کی زینت ہو. جانتے کون سی ہے؟ رسول نے فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. عجیب مرحلہ ہے. یعنی آپ میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ رسول نے کہا تمہیں اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں، تم حسین کے محب بن جاؤ، اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا. تم حسین کے محب بن جاؤ، اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا. اور فقط محبوب نہیں، اللہ تمہارا محب بھی بن جائے گا. اللہ محبت کرنے لگے گا. عجیب مرحلہ نہیں ہے؟ امام حسین کی ذات کس قدر قرب الہی عنایت فرماتی ہیں. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ میں کسی سے محبت کروں اور اس کے بدلے میں اللہ محبت مجھ سے کرنے لگے؟ امام حسین کی محبت اگر دلوں میں رکھتے ہیں تو ایک سیرت امام حسین کا پہلو دکھاؤں اور پھر اپنے موضوع پہ آؤں. اور یہ وہ پہلو ہے کہ جو کم و بیش میرے 3 اماموں کا رہا ہے: مولا علی، امام حسین، سید سجاد زین العابدین علیہم السلام.
اماموں کا رہا ہے۔ کیا مولا علی کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو میرے مولا کی پشت پر کچھ سیاہ رنگ کے دھبے دکھائی دیے۔ جب امام حسین کا، مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن سن لیجئے، جب امام حسین کا لباس لوٹا گیا کربلا میں اور اس کے بعد سید سجاد کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا میں نے آپ کے والد کی پشت پر کچھ سیاہ رنگ کے دھبے دیکھے تھے۔ پھر جب امام سجاد کو امام محمد باقر غسل دے رہے تھے تو دیکھا گیا کہ امام سجاد کی پشت پر بھی سیاہ رنگ کے دھبے تھے۔ پوچھا گیا امام حسن سے، امام سجاد سے، امام باقر سے کہ یہ کس چیز کے دھبے تھے؟ فرمایا میرے بابا، یعنی امام حسن نے فرمایا میرے بابا علی، امام سجاد نے فرمایا میرے بابا حسین، اور امام باقر نے فرمایا میرے بابا سید سجاد راتوں کو اپنی پشت پر کھانے پینے کی اشیاء اٹھا کر لے جاتے تھے، مستحقین تک پہنچاتے تھے۔ یہ نشان بار بار ان تھیلوں کو اٹھانے کی وجہ سے ان کی پشت پہ پڑے تھے۔ بات پہنچ گئی؟ اگر چاہتے ہیں امام حسین کا قرب حاصل کریں، اس وقت آپ کے مومنین جو سندھ میں، جو پنجاب میں، جو بلوچستان میں ان سیلاب آنے کی وجہ سے سیلاب زدگان ہو گئے ہیں، ان کی مدد اس وقت سیرت ائمہ پر عمل کرنا ہے۔ خدا کی قسم بڑی ضرورت ہے آپ کی وہاں پر۔ آپ نہیں جا سکتے، جس کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں اس تک کچھ ایسی چیز پہنچائیں جس کے ذریعے سے ان مومنین کی، ان مسلمین کی، ان انسانوں کی مشکل حل ہو۔ آج آپ کسی کی مشکل حل کریں گے، کل پروردگار آپ کی مشکل حل کرے گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس یہ ایک پیغام دینا چاہتا تھا جو آپ تک پہنچ گیا۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امام حسین و حضرت زہرا آپ سب سے راضی ہوں۔ حضور، ایک رواج ہے، ایک رسم ہے کہ جب پہلی مجلس آتی ہے کسی بھی سلسلے کی تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ موضوع کیا ہے، اور موضوع تو وہی ہے جو پچھلے سال تھا اور اس سے بھی پچھلے سال تھا، کیونکہ گفتگو نامکمل رہی۔ موضوع نہج البلاغہ میں اہل بیت کی فضیلت ہے، یعنی علی نے نہج البلاغہ میں اہل بیت کا کس طرح سے تعارف کروایا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ علی وہ ہیں جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ یا علی، خدا کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور تیرے، اور مجھے بھی کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے، اور تیرے اور تجھے بھی کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے اور میرے۔ تو تعارف وہی کرا سکتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اگر اہل بیت کو جاننا ہے تو یا قرآن سے پوچھو، یا رسول سے پوچھو، یا علی ابن ابی طالب سے پوچھو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پوچھیں آقا آپ بتائیے اہل بیت کا تعارف کیا ہے۔ دیکھیے، میں اپنے تئیں کوئی بھی چیز سوچ لوں وہ میری سوچ ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ میں آپ سے پوچھوں، ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائیں سارے، ایک صاحب کو یہاں سے شروع کروں اور وہاں تک ایک ایک کھڑے ہوتے جائیں اور میرا سوال ہو، آپ بتائیے آپ کی شان میں علی کی کون سی فضیلت سب سے بڑی ہے؟ کون سی فضیلت علی کی سب سے بڑی ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب رسول نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔
یہ سب سے بڑی ہے۔ دوسرے سے پوچھوں، کہیں جی رسول نے کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ تیسرے سے کھڑا کروں، وہ کہیں جناب رسول نے کہا تھا الحق مع علی والعلی مع الحق۔ چوتھے کو کھڑا کروں، وہ کہے جناب آیہ ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پانچویں کو کھڑا کروں، آخر تک پوچھتا جاؤں۔ ہر کوئی اپنے مطابق بیان کرے گا، لیکن اگر خود علی سے پوچھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آقا آپ بتائیے آپ کی شان میں اترنے والی آیات میں سب سے بہترین اور افضل ترین آپ کی نگاہ میں آیت کون سی ہے؟ احتجاج تبریسی میں روایت موجود ہے، ایک شخص آیا کہنے لگا آقا آپ بتائیے آپ کی شان میں قرآن کی کون سی آیت ہے جو سب سے بہترین ہے؟ مولا علی نے نہ سورہ دہر کا تذکرہ کیا، نہ آیہ ولایت کا، نہ آیہ تطہیر کا، نہ آیہ مباہلہ کا، کسی آیت کا تذکرہ نہیں کیا۔ کہا جو سورہ رات کی آخری آیت ہے جس میں خدا نے کہا کہ یہ جو کافر ہیں یہ تمہیں رسول نہیں مانتے، ان سے کہو یہ مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اگر خدا تنہا بھی رسول کی رسالت کی گواہی دیتا تو اس کی گواہی کافی و شافی تھی، کسی اور کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اس کے باوجود جب رسول کی رسالت کی گواہی کی باری آئی تو اس لا شریک نے مجھے اس گواہی میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے۔ دست قدرت کے سہارے کو علی کہتے ہیں، دست قدرت کے سہارے کو علی کہتے ہیں، حق پر نور کنارے کو علی کہتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو علی کا سہارا ہے بدعت، تم تو کہتے ہو علی کا سہارا ہے بدعت، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ حیدری یا علی۔ معلوم ہوا بہتر یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہو، جس کے بارے میں بات ہو، اس سے پوچھ لیا جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم علی سے پوچھیں کہ اہل بیت کون ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے۔ علی نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، توجہ ہے میں بات شروع کروں، دوسرے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں ہم موضع سرہی۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت اللہ کے اسرار کا گنجینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور آپ نے سن لیا، لیکن اس جملے کا حق بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو کسی سے کوئی راز بیان کرنا ہو تو آپ اس میں کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں؟ بولنا پڑے گا میرے ساتھ، کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ قابل اعتماد ہو۔ بھئی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی قابل اعتماد نہ ہو، یہاں آپ نے اسے بتایا، سو گئے، صبح اٹھتے تو پتہ چلا اخبار میں چھپا ہوا ہے۔ ایسے شخص کو کوئی بتائے گا؟ فوراً گئے بھائی نہ اس تک نہیں پہنچنی چاہیے بات، وہ پیٹ کا بڑا ہلکا ہے۔ تو پہلی تو قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ دوسرا، اگر آپ اسے کوئی راز بتا رہے ہیں تو اسے برداشت کرنے کی اس میں ظرفیت ہونی چاہیے۔ یہ دو صفات اس کے لیے ضروری ہیں جس سے راز بیان کیا جائے۔ اب اگر آپ کسی سے اپنا کوئی چھوٹا موٹا راز بیان کر رہے ہوں تو یہ دیکھتے ہیں کہ قابل اعتماد بھی ہو اور صاحب ظرفیت بھی ہو، تو جن ہستیوں کو خدا اپنے راز بیان کرے
ان کے اندر کس قدر قابلیت ہونی چاہیے، وہ کس قدر اللہ اپنے اسرار جہاں رکھتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جس مقام پر اللہ اپنے اسرار کو جمع کرتا ہے، جس مقام پر اللہ نے اپنے اسرار کو ودیعت کیا ہے، جس مقام پر اللہ نے اپنے اسرار کو جمع کیا ہے، اس مقام کو محمد آل محمد کہتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کے اسرار ہیں، ہر کس و ناقص تک نہیں پہنچتے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور ذرا میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو کوئی منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا ہر ایک کو اہل بیت نے یہ اسرار بتائے؟ عجیب مرحلہ ہے، خدا کی قسم بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ اہل بیت نے ان اسرار کو اپنے پاس رکھا، لیکن ہر ایک کو نہیں دیے، کہ نہیں اگر کوئی کم ظرف ہوگا اس تک نہیں پہنچیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کا نام آپ سب نے سن رکھا ہے، خدا کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان پر۔ روایات میں آیا ہے کہ انہیں ایمان کا 10واں درجہ حاصل تھا۔ کون سا جی؟ ابو ذر کو کون سا تھا؟ 9واں، ماشاءاللہ۔ حذیفہ اور عمار کو 8واں، توجہ ہے نا؟ جس وقت بھی بور ہونے لگیں تو بتا دیجئے گا۔ یہ ترتیب ہے ان کے ایمان کے درجات کی، یعنی جو چیز حضرت سلمان جانتے ہیں ابو ذر نہیں جانتے، حالانکہ دوست ہیں۔ توجہ فرمائیں حضرات، ایسے دوست ہیں کہ جب رسول نے اخوت قائم کی تو رسول نے دیکھا کہ کون دو ایک سے ہیں، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا جائے، تو سب سے قریب سلمان کے ابو ذر تھے، بھائی بنایا، اور پھر دیکھا کہ کون ایسا ہے جو میرا بھائی بن سکتا ہے۔ کہا کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو سب سے نزدیک ہو دوسرے کے، اسے اس کا بھائی بنایا جائے۔ جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا تو آخر میں بس ایک ہی بچا جس کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے۔ اور دنیا کہنے لگی دیکھیے حضور، رسول نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، لیکن اپنا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ کتنے تڑپے ہوں گے لوگ کہ کاش کسی کو اپنا بھائی بھی بنا لیتے، لیکن رسول نے سب کی امیدوں پہ یوں پانی پھیرا کہ میں تو اسی کو اپنا بھائی بناؤں گا جسے میں نے نہیں، اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور علی ہی کو حق تھا کہ وہ رسول کے بھائی ہوتے، کیونکہ علی نفس رسول ہے۔ مباہلہ یاد ہے نا بھئی؟ یہ روایت ہمارے اہل سنت برادران نے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ممبر پہ تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کسی شخصیت کا نام لیا اس نے، معروف شخصیت، کہ یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ کون محبوب ترین صحابی ہے آپ کا؟ توجہ چاہوں گا۔ تو رسول نے کسی ایک معروف شخصیت کا نام لیا، وہ بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین صحابی کون ہے آپ کا؟ پھر انہوں نے کسی شخصیت کا نام لیا۔ ایسے 3 دفعہ ہوا۔ جب 3 دفعہ ہو چکا تو چوتھی دفعہ اٹھ کے اس نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ علی کا نام نہیں لے رہے۔ رسول مسکرائے، مجمع کی طرف دیکھا اور مجمع کو مخاطب کر کے کہا یہ مجھ سے میرے نفس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ مجھ سے میرے نفس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اب تک تم نے جن کے بارے میں سوال کیے تھے وہ صحابی تھے، علی کے بارے میں سوال کب کیا؟ علی کے بارے میں سوال کرو تو میں بتاؤں علی صحابی نہیں ہے، علی نفس رسول ہے۔
علی کل ایمان نعرہ حیدری، کل ایمان اور شیر جلی کہتے ہیں، کل ایمان اور شیر جلی کہتے ہیں، اپنے عقیدے میں اسے رب کا ولی کہتے ہیں، ماشاءاللہ، اپنے عقیدے میں اسے رب کا ولی کہتے ہیں، اور شجاعتیں، حکمتیں، عظمتیں ساری جس کے در پہ جھک جائیں اسے علی کہتے ہیں۔ علی سلیمان نعرہ حیدری، یا علی، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ توجہ فرمائی حضرات نے۔ تو جو دو ایک سے تھے ان کو بھائی بنایا۔ ابو ذر کے بھائی کون؟ جناب سلمان۔ اس کے باوجود امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر ابو ذر کو یہ معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ کہیں گے پروردگار سلمان کے قاتل پر رحمت نازل کر۔ عجیب مرحلہ نہیں ہے؟ عجیب مرحلہ نہیں ہے؟ توجہ نہیں فرمائی حضرات نے؟ یعنی جو بات علی نے سلمان کو بتائی ہے وہ بات ابو ذر کو بھی نہیں معلوم۔ ابو ذر اپنی ظرفیت کے مطابق، عرض کیا تھا رازدار ہونے میں شرط کیا ہے؟ قابل اعتماد ہو۔ ابو ذر بالکل قابل اعتماد ہیں، لیکن بات ظرفیت کی بھی ہے۔ جو ظرفیت سلمان کی ہے وہ ابو ذر کی نہیں ہے، لہذا سلمان کو جو بتایا وہ ابو ذر کو نہیں بتایا۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا جو سلمان کو بتایا وہ بھی سلمان کی ظرفیت کے مطابق تھا، علی کی ظرفیت کے مطابق نہیں۔ سلمان جس علی کو جانتے ہیں، سلمان جس علی کو جانتے ہیں وہ وہی علی ہے جو علی سلمان کی ظرفیت میں سما جائے۔ یہ وہ علی نہیں ہے جو علی، جس علی کو خود علی جانتے ہیں، جس علی کو فاطمہ جانتی ہیں، جس علی کو حسن و حسین جانتے ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں ایک روایت کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ جناب امیر نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ بیٹا اب واپس اس کو یہاں لا کر نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائیے گا، صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دیجئے۔ جس علی کو خود علی جانتے ہیں سلمان اسے بھی نہیں جانتے۔ یہ روایت آپ نے متعدد مرتبہ سنی ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، دیگر کتب میں۔ علی فرماتے ہیں مجھے ایسے افراد نہیں ملے کہ جو علی کے سینے میں تھا۔ علی وہ بیان کرتا اور وہ اسے برداشت کرتے۔ کوئی اٹھ کر کہے یا علی کیا سلمان نہیں تھے؟ یا علی کیا ابو ذر نہیں تھے؟ یا علی کیا مقداد اور عمار، قنبر و اشتر نہیں تھے؟ کہا تھے، تو پھر ان سے کیوں نہیں بیان کی؟ کہا جو میرے سینے میں ہے وہ اس سے کہیں بلند ہے، اس کو کوئی اور برداشت کہاں کر سکتا ہے؟ یہ علی کنویں میں منہ ڈال کر یا زمین میں گڑھا کھود کر جو باتیں کرتے ہیں وہ حلال و حرام کے مصائب بیان نہیں کرتے، یہ وہ اسرار ہیں جو خدا نے بس علی کے سپرد کیے ہیں۔ جناب یہ وہ اسرار ہیں جو صرف علی جانتے ہیں۔ چلیے میں آپ کے سامنے دو قسم کی حدیثیں رکھنے لگا ہوں۔ ایک آپ نے یقیناً سنی ہوگی اور دوسری بھی سنی ہوگی لیکن کم لوگوں نے سنی ہوگی، توجہ چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، بصائر الدرجات میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں ہم اہل البیت کا جو امر ہے، یعنی ہمارا جو کلام ہے، ہمارا جو امر ہے، صعب المستصعب، مشکل ہی نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔
اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا سوائے نبی مرسل یا ملک مقرب یا اس مومن کے جس کے قلب کا خدا نے امتحان لے لیا ہو۔ حدیث پہنچ گئی؟ یعنی ہمارا امر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کس کے؟ نبی مرسل، ملک، ہر ملک بھی نہیں حضور، ہر ملک نہیں، ملک مقرب، مومن جس کے قلب کا خدا نے۔ اب اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے کچھ امور ایسے ہیں کہ جو نہ نبی مرسل برداشت کر سکتا ہے، نہ ملک مقرب برداشت کر سکتا ہے، نہ وہ مومن جس کے قلب کا خدا امتحان لے چکا ہو۔ تو صحابی نے جھٹ سے پوچھا، آقا یہ پھر برداشت کون کر سکتا ہے؟ کہا یہ بس ہم ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ہم ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ پڑھو بیٹا، پڑھو۔ انہیں صرف ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ تصور کیجئے کیوں؟ وہ امور جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا وہ صرف یہ کیوں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے اسرار کا ٹھکانہ ہے۔ عین ممکن ہے آپ میں سے کوئی اٹھے سوال کرے، اگر کوئی اور برداشت کر ہی نہیں سکتا تو پھر دیے کیوں ہیں؟ توجہ ہے؟ اگر کوئی اور برداشت ہی نہیں کر سکتا تو پھر اہل بیت کو کیوں دیے؟ حضور ہر ایک کی ظرفیت کوئی ایک سی ہے؟ جو ظرفیت اہل بیت کی ہے وہ انسانوں میں نہیں پائی جاتی، اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا تھا خدا کے 73 اسماء اعظم ہیں، جن 73 میں سے 72 کا علم خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آدم کو 25 دیے، نوح کو ان سے کم، ابراہیم کو ان سے کم، عیسیٰ کے پاس فقط 2، آصف ابن برخیہ کو 1 دیا، ہمیں 73 میں سے 72 دیے۔ جتنا ظرف ہوتا ہے اس میں اتنا ہی مظروف ڈالا جاتا ہے۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے سر، اللہ کے اسرار کا ٹھکانہ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اہل بیت وہ نہیں جانتے جو انہیں جاننا چاہیے؟ اہل بیت ہر اس سر سے واقف ہیں۔ چلیے جملہ بدل دوں، قرآن کہتا ہے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہے، آیت ہے نا؟ کبھی آپ نے یہ سمجھا کہ خدا کیسے ساتھ ہے؟ کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہوا نعوذ باللہ، میرے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا ہے؟ یہ تو ایک بحث ہی الگ ہے کہ خدا جب کہتا ہے معا تو اس معا سے کون سی معیت مراد ہے، یہ بحث نہیں ہے فی الحال میری۔ ایک بہت بڑا نام ہمارے مکتب کا سید ابن طاؤس، جس نے بولا شاباش، سید ابن طاؤس اپنی کتاب میں، وہ کتاب جس میں اپنے بیٹے کو وصیتیں لکھ کے دی ہیں، المحجہ، توجہ چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے، وہ اتنی طویل وصیت ہے کہ پوری ایک کتابی صورت میں ہے، شاید اردو میں ترجمہ ہوئی کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، عربی میں لکھی تھی۔ اس میں وہ کیا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، خدا کی قسم قربان جاؤں میں اس جملے کے۔ فرماتے ہیں اگر بیٹا اگر تم یہ سمجھ جاؤ کہ خدا کس طرح تمہارے ساتھ ہے تو تم یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ امام زمانہ کس طرح تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک خدا جسم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ خدا احاطہ رکھتا ہے،
اسے جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ امام زمانہ یا اہل البیت کو خدا نے وہ احاطہ عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے سے وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اسرار سے واقف ہیں، اور ہر ایک کو اس کی ظرفیت کے مطابق عطا ہو رہا ہے۔ کمیل کیا جیت صحابی علی کا، واقعاً یہ کمیل ہی تھے جنہیں دعائے کمیل علی تعلیم کر سکتے تھے۔ کتنے اور صحابی ہیں، کسی اور کو دی نہیں، لیکن ایک دن علی کے ساتھ کمیل چل رہے تھے اور کمیل کے دماغ میں ایک سوال آیا۔ اب سوچئے گا ذرا، کہاں کمیل کہاں ہم۔ کمیل کے دماغ میں ایک سوال آیا، کہا آقا مل حقیقہ، حقیقت کیا ہے؟ توجہ ہے، پوچھا آقا حقیقت کیا ہے؟ علی نے مسکرا کے دیکھا اور کہا ما لکا والحقیقہ، تجھے حقیقت سے کیا لینا دینا؟ یا علی کمیل نے فوراً، کمیل کو امید نہیں تھی ایسا جواب ملنے کی، فوراً سے سر جھک گیا۔ جملہ سنیں گے کہ آقا کیا میں آپ کا صاحب اسرار نہیں؟ کیا میں آپ کا صاحب سر نہیں؟ کہاں ہاں ہو، لیکن حقیقت کی بات اور ہے۔ تم صاحب سر ہو لیکن حقیقت کی بات اور ہے۔ اب کمیل دوسری طرف سے آئے، کمیل ہے نا، جانتے ہیں کیسے کلام کرنا ہے، کہ آقا آپ جیسا مالک اپنے در سے کسی کو خالی لوٹا دے، کیا یہ ممکن ہے؟ کہ نہیں، ہمارے در سے خالی تو کوئی نہیں جاتا، لیکن ہم بھی ظرفیت کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ اور پھر علی نے 4 جملے بیان کیے، میں بیان نہیں کروں گا وہ جملے، مجھے پتہ ہے اگر انہیں بیان کر دیا تو اگلی 4 مجلسیں انہی میں گزر جائیں گی۔ 4 جملے بیان کیے، اور جب 4 جملے بیان کر دیے اس کے بعد جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ کمیل بس اٹھو، چراغ بجھاؤ، صبح ہو گئی۔ یعنی علی نے کہہ دیا کمیل اس سے آگے کا تمہارا ظرف نہیں ہے۔ حضرت جابر ابن یزید جعفی امام صادق علیہ السلام کے صحابی، بآواز بلند صلوات بھیجے محمد والا، تشریف فرمائیں۔ رجال کشی میں یہ روایت موجود ہے، عجیب روایت ہے، ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں کون ہے جابر؟ 30,000 احادیث جو امام صادق سے مروی ہیں وہ جابر کو یاد ہیں۔ 30,000، مجھے 300 بھی نہیں ہوں گی، 30,000 احادیث یاد ہیں۔ اور امام صادق نے کیا کہا؟ کہ جابر یہ 30,000 حدیثیں کسی بھی کم ظرف کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ علماء نے بحث کی ہے اس پر، کیا یہ کون سی حدیثیں تھیں؟ کیا یہ حلال و حرام کے متعلق بحثیں؟ کیا یہ حلال و حرام سے متعلق احادیث تھیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام؟ علماء نے لکھا، علامہ مجلسی نے لکھا کہ حلال و حرام سے متعلق اگر کوئی حدیث ہوتی تو امام کبھی یہ نہ کہتے کسی کو نہ پہنچے، کیونکہ حلال و حرام سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ سب تک پہنچنی چاہیے۔ اس میں کم ظرف اور اعلیٰ ظرف کی کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہے فلاں کو ملے فلاں کو نہ ملے؟ تو کہا پھر کون سی آئیں؟ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ احادیث تھیں جو خود اہل بیت کے مقام و منزلت اور فضیلت سے متعلق تھی۔ لوگوں میں اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ اس حقیقت کو جان سکیں جو خدا نے انہیں عطا کی ہے، جو فضیلت اہل بیت کو خدا نے عطا کی ہے سب اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ذرا سی فضیلت بیان کرتے ہیں لوگ، فضیلت کا مزہ کرکرا کر کے ایک نعرہ لگا بیٹھتے ہیں علی اللہ، نعوذ باللہ۔ خدا کی قسم
جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ باقی تو کسی کے دشمن بعد میں ہوں گے، اصل میں وہ فضائل علی کے دشمن ہیں، وہ فضائل علی کے دشمن ہیں۔ ارے بھائی اگر آپ نے علی کی چند فضیلتیں سن کر فوراً کہا اللہ، تو اس میں فضیلت کیا ہوئی؟ بھئی اللہ تو کچھ بھی کر لے، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا معاملہ ہے؟ اگر کچھ کھوتے دیکھا، کوئی فضیلت دیکھی اور کہا یہ اللہ ہے، تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ نہ اس نے اللہ کو پہچانا ہے نہ علی کو پہچانا ہے، کیونکہ اگر اللہ کچھ کر رہا ہے تو اللہ کے کچھ کرنے میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت تو تب ہے جب ہو بندہ لیکن کام وہ کرے جو اللہ کرتا ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہیں، علی ولی اللہ ہیں، علی کی ساری فضیلت اس میں ہے۔ یہ فضیلت کوئی نہیں ہے علی کی۔ جس نے علی سے عبودیت پروردگار چھیننے کی کوشش کی ہے، اس نے علی سے علی کا فخر چھیننے کی کوشش کی ہے، کیونکہ علی تو یہی کہتے دکھائی دیے، پروردگار میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ علی ولی اللہ ہیں۔ حضور بہت سے لوگ ایسے ہیں فضیلت سن کر برداشت نہیں کر سکتے، فوراً ان کے ہاضمے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ انکار کر بیٹھتے ہیں یا عبودیت سے نکال کر الوہیت کی سرحد میں داخل کر دیتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے نا، حدیث سنا رہا تھا آپ کو۔ امام نے کہا اے جابر، یہ احادیث کسی کم ظرف کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ کہا آقا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آئے، کہنے لگے آقا میرا سینہ تنگ پڑ رہا ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ اجازت دے میں کسی کے سامنے نقل کروں، نہیں تو دیوانہ ہو جاؤں گا۔ کہ جابر جاؤ صحرا میں، زمین کھودو، اپنا منہ زمین کے اندر ڈالو اور کہو قال الباقر وقال الصادق، لیکن کسی کم ظرف کے ہاتھ نہ لگنے دینا۔ ہر کوئی برداشت کہاں کر سکتا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہوا جابر جیسے کو، توجہ چاہوں گا، جابر جیسے کو جو اسرار دیے دنیا انہیں نہیں برداشت کر پا رہی، تو سوچئے جو اسرار خدا نے علی کو دیے ہیں انہیں کہاں برداشت کر پائے گی؟ یہ ہیں وہ مقام جو سر الہی کا مقام ہے، تمام اسرار الہیہ سے واقف اہل البیت۔ یہ کون تعارف کرا رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے در سے وابستہ رہیں تو ہمیں کرنا وہ ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ علی کو ویسا مانیے جیسا علی چاہتے ہیں، خود سے نہ مانیے۔ اگر خود سے ماننے لگیں گے تو پھر آپ میں اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ بات پہنچ نہیں رہی میرے خیال سے، کیونکہ ابلیس نے بھی کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا پروردگار میں مانوں گا لیکن اپنی مرضی سے، جناب آدم کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے مانوں گا لیکن تیری نہیں مانوں گا۔ اگر یہ چاہتے ہیں حضور کہ علی
مجمع میں بیٹھ کر آپ کو کہیں یہ میرا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ بھی یہ کہیں میں وہی کروں گا جو میرا مولا علی چاہتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس آج کی زحمت تمام، آج کا دن کل کے دن سے گزرے ہوئے متصل ہے اور مخصوص ہے میرے مولا امام سید سجاد زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام سے۔ کیا شخصیت تھی میرے امام کی، خدا کی قسم۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے سجاد کو ممبر و محراب سے دور کر دیا تو اب وہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ میرے آقا نے کہا اچھا تم تقریر پہ تو پابندی لگا سکتے ہو، تم محراب پہ پابندی لگا سکتے ہو، تم گھر میں شاگردوں کے درس پہ پابندی لگا سکتے ہو، تم احادیث بیان کرنے پہ پابندی لگا سکتے ہو، لیکن دعا کرنے پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، دنیا کو دعا کرنے کا ڈھنگ سکھائیں گے اور اسی دعا میں پورے کا پورا دین سمجھا دیں گے۔ یہ صحیفہ سجادیہ یہ میرے مولا کی یادگار ہے۔ میں اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے دست بستہ گزارش کروں گا، اگر روز نہیں، ہر ہفتے نہیں، مہینے میں ایک دفعہ اس کتاب کو کھول کے پڑھیے۔ یہ آپ کو بتائے گی خدا سے کیسے نزدیک ہوتے ہیں، یہ آپ کو سکھائے گی اللہ سے بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، توجہ ہے، ہمارا قطعی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ خدا سے مانگنا کس طرح ہے؟ ایک آدمی جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، وہ بارگاہ خدا میں پہنچ کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبولیت تک پہنچنے کے لیے اس چیز کی نیاز مند ہے کہ پہلے اس کے گناہ بخشے جائیں، پروردگار اس کی توبہ کو قبول کرے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی توبہ قبول کروائیں تو میری تو زبان اس قدر گناہوں سے پر ہے کہ میں خدا کو پکارنا چاہوں تو جواب نہ ملے، میں اپنی زبان پر اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات جاری کروں جو سید سجاد کی زبان سے نکلے ہیں۔ یا علی، تو آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح خدا سے نزدیک ہونا ہے۔ بڑی محبت کرتے ہیں ائمہ اپنے محبین سے، علامہ مجلسی نہ کوئی کرتے ہیں۔ بس آخری بات، آپ کی زحمت تمام۔ کہتے ہیں کوفے میں ایک مومن تھا، ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا اور ہر سال امام کے لیے تحفے تحائف لے کے جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک سال اپنے گھر سے نکل رہا ہے، امام کے لیے تحائف اکٹھے کیے، زوجہ نے بیٹھ کے کہا تم ہر سال جاتے ہو تحفے لے کر، کبھی تمہارے امام نے بھی تمہیں کچھ دیا؟ توجہ ہے، کیا کبھی تمہارے امام نے تمہیں کچھ دیا؟ رک جائیں یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اگر کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو امید خدا سے نہیں اس بندے سے لگاتے ہیں۔ بھائی نے بھائی کے لیے کچھ کیا تو اس امید سے بیٹھا ہوا ہے کہ اب بھائی بھی کچھ کرے۔ کیا میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ پوری کی پوری مصیبتوں کی جڑ یہی ہے۔ ہم نے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ یہ کام میں خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ کہا آج میں اس کے لیے کر رہا ہوں، کل وہ میرے لیے کرے۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ آج اس کی بیٹی کی شادی میں کچھ دوں گا تو کل وہ پلٹ کے مجھے دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو یہیں سے لڑائی شروع، یہیں سے لڑائی شروع کہ جناب اس نے نہیں دیا، دیکھو میں نے تو اسے یہ چیز لا کے دی تھی، میں نے سونے کا سیٹ لا کر دیا تھا، اس نے بس چاندی بٹر کھا دیا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوں اسی کے لیے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی،
میں نے اسے دیا ہے خدا کے لیے، امید لگائی ہے خدا سے، اب اگر وہ واپس پلٹ کر کچھ دے گا تب بھی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر نہیں دے گا تب بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نے تو واپسی کے لیے نہیں کیا، آپ نے خدا کے لیے کیا ہے۔ ساری مصیبتوں کی جڑ یہی ہے کہ میں نے تو اس کے لیے یہ کیا، اس نے میرے لیے کیا کیا۔ حضور جس دن آپ اللہ کے لیے کریں گے اور امید اللہ سے بنائیں گے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، امید اللہ سے باندھیں گے تو پھر وہ امید ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ان سے امیدیں نہ جوڑیے جو جوڑنے سے پہلے توڑ دیتے ہیں، اس سے امید جوڑیے جو کبھی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بہرحال اس کی زوجہ نے کہا تم ہر سال لے کے جاتے ہو، امام نے کبھی تمہیں کچھ دیا؟ اس نے کہا بس ایسی باتیں نہ کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے جا کے دینا ہے تحفہ، میری خوشی ہے۔ حج کیا، حج کے بعد پہنچا امام کی بارگاہ میں، دیکھا اس وقت امام دسترخوان پہ تشریف فرما تھے، کہا آؤ تم بھی ساتھ بیٹھو، کھانا تناول کرو۔ بیٹھ گیا، امام کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، اور اس کے بعد اب جب ہاتھ دھلانے کی باری آئی تو اس نے کہا آقا مجھے اجازت دیں میں آپ کے ہاتھ دھلا دوں، سعادت ہے۔ امام نے اسے اجازت دی، اس نے سراہی لے کر امام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا، چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، امام مسکرائے، امام نے کہا نیچے دیکھو۔ اب جو نیچے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جب سراہی کے ٹیٹو سے پانی نکل کر امام کے ہاتھوں پہ پڑتا ہے تو پانی ہے، اور جب امام کی ہاتھ کی دھوون بن کر نیچے تشت میں گرتا ہے تو ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے فوراً پلٹ کے کہا آقا یہ کیا ہے؟ کہ تمہاری زوجہ کو ہم سے شکایت تھی نا، جاؤ اس کے لیے ہماری طرف سے تحفہ لے جاؤ۔ لے جاؤ اس کے لیے، یا علی۔ پہنچا گھر، بیوی کو کہا دیکھو تم نے بلا وجہ میں بات کی تھی، میں نے تو تذکرہ بھی نہ کیا امام سے، اور امام نے کہا جاؤ اس کو جا کے دے دینا۔ وہ لے کے پہنچا، اب بیوی کے دل میں عجیب کیفیت، کہا اگلے سال حج پہ جاؤ گے میں بھی ساتھ چلوں گی، میں بھی امام کی زیارت کروں گی۔ حج کیا، حج جو حاجی جا چکے ہیں انہیں پتہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں فاصلہ ہے، اور اب تو آپ کے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، اس وقت تو جانوروں پہ سفر ہوتا تھا۔ بہرحال تو مکے سے مدینے آتے ہوئے رستے میں بیوی کی طبیعت بگڑی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ساتھ میں اور عزیز اقربا تھے زوجہ کے، کہ تم اس کا غسل و کفن کا بندوبست کرو، میں امام سے مل کر ان کی زیارت کر کے واپس آتا ہوں۔ یہ آیا، اب جانتے ہیں اب ہمسر زوجہ جدا ہو جائے تو چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے ساری حالت انسان کی۔ پہنچا، امام نے کہا پریشان لگ رہے ہو؟ آقا بس زوجہ کی بڑی خواہش تھی آپ کی زیارت کرنے کی، وہ آ رہی تھی رستے میں، انتقال ہو گیا۔ امام نے مسکرا کے کہا جاؤ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اٹھا، پہنچا، دیکھا زوجہ زندہ سلامت بیٹھی ہے، فوراً اس نے کہا مجھے میرے آقا کی بارگاہ میں لے چلو۔ یہ لے کر آیا امام کی بارگاہ میں، اس خاتون کی نگاہ جیسے ہی امام سجاد کے چہرے پہ پڑی، اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی جوان ہے جس نے ملک الموت سے کہا اس کی روح واپس پلٹا دے، یہ میری زیارت کو آ رہی ہے۔ کتنی محبت کرتے ہیں امام آپ سے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری محبت میں کمی ہے، ان کی محبت میں کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی مشکل ہم تک پہنچتی بھی ہے تو اس میں ہمارا کہیں نہ کہیں فائدہ ہے۔ دعا یہ بھی کیا کیجئے کہ پروردگار اگر تیری طرف سے کوئی مشکل ہم پر آئی ہے تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس میں ثابت قدم ثابت ہو سکیں، اور اگر کبھی ثابت قدمی میں کہیں مشکل ہو رہی ہو تو کسی اور سے توسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سید سجاد سے کیجئے۔ یہ وہ امام ہے جو ایسی ایسی منزلوں سے ثابت قدم گزرا ہے کہ جہاں کسی غیرت مند کا دم نکل جانا بہت آسان تھا۔ روایات میں ملتا ہے
شب عاشور تھی، امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آج کی رات کہیں یہ نہ ہو کہ لشکر ابن سعد شب خون مارے، تم اپنے خیمے ہمارے خیموں کے نزدیک لے آؤ۔ خیمے نزدیک آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد اصحاب نے جب عبادت شروع کی تو آواز گونجنے لگی اور آواز امام حسین کے خیموں میں آنے لگی۔ میرا مولا سید سجاد غشی کے عالم میں تھا۔ ایک مرتبہ میرا مولا اٹھا، کان سے جب آواز ٹکرائی تو کہا پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دیجئے۔ اٹھے، کہا ایک زحمت دینا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بابا کو بلا لائیے۔ حسین آئے، سینے سے لگایا۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا کیا آپ کے اصحاب کے خیمے ہمارے خیموں کے نزدیک آ گئے ہیں؟ کہاں بیٹا، ایک خاص مصلحت کے تحت کیے ہیں۔ کہا بابا اگر ان کی آواز ہمارے خیموں میں آ رہی ہے تو پھر ہمارے خیموں کی بھی تو جا سکتی ہے۔ اتنا غیرت مند امام کہ جو یہ برداشت نہیں کر رہا کہ زینب ام کلثوم کی آواز اصحاب حسین کے خیموں تک جائے، وہ کہہ رہا اچھا بابا اپنے اصحاب سے کہیے کہ خیمے کچھ دور کر لیں، کہیں یہاں سے آواز وہاں نہ چلی جائے۔ امام حسین نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا سجاد آج کی رات خیمے یہیں رہنے دے، کل تو جانے، خیمے جانے، بیویاں جانے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اتنا غیرت مند شخص، اور وہ کس منزل سے گزرا جہاں اشارے کر کر کے لوگ بتا رہے تھے ہذہ زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب مختار نے قاتلان حسین کو گرفتار کرنا شروع کیا نا تو خولی بھی گرفتار ہوا۔ یہ روایت اگر میں نے خود نہ پڑھی ہوتی میں نقل نہیں کرتا، مقتل ابی مخنف کی روایت ہے، جا کر دیکھ لیجئے جس کو چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہے۔ اس نے پکڑا، کہا بتا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو جب کربلا پہنچا تھا سب قتل ہو چکے تھے، میں نے تو بس 3 کام کیے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا جب میں خیمہ گاہ کی طرف پہنچا تو شور مچا ہوا تھا، لوٹو خیموں کو لوٹو، آگ لگاؤ آگ لگاؤ۔ میں آگے بڑھا تو کیا دیکھا، ساری بیویوں کی چادریں لٹ چکی تھیں، ایک کنارے میں ایک خاتون کھڑی تھی، اس نے چادر کو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا ہذہ زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا اس کی ردا میں چھینوں گا۔ میں آگے بڑھا، میں نے اپنے نیزے سے اس کی ردا اتارنا چاہی، لیکن دیکھا کہ اس نے اپنی چادر بڑی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اجازت نہ دی، اپنی پشت سے تازیانہ نکالا اور جو اب برسانا شروع کیا تو ایک مرتبہ زینب کے ہاتھ سے ردا چھوٹی اور آواز آئی واہ عباسا واہ حجابا، عباس میری چادر لٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو مختار تو زمین پر بیٹھ گئے۔ کہا تو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، تو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ کہا دوسرا کام تو نے کیا کیا؟ کہا میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک بچی دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے کانوں میں گوشوارے تھے۔ پہلے میں نے سوچا اس سے مانگ لیتا ہوں، پھر میں نے سوچا مانگتے ہوئے اتارنے میں دیر ہوئی تو کہیں کوئی اور نہ لوٹ کر لے جائے۔ میں نے اسے اتارنے کی اجازت نہ دی، اس کی بالیوں میں ہاتھ ڈالا اور اتنی زور سے کھینچا کہ بچی منہ کے بل زمین پر گری۔
اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، مختار کی ہچکیاں بند گئی ہیں کہ تیسرا کام تو نے کیا کیا؟ کہا اس خیمے میں جو جل رہا تھا ایک بیمار بستر پہ پڑا تھا، میں آگے بڑھا، میں نے اسے آواز دی، اس نے آواز نہ سنی، جو اس کی پشت کے نیچے بستر تھا میں نے وہ کھینچا، بیمار آگ کے اندر چلا گیا، بیمار منہ کے بل زمین پہ گرا، اتنے میں زینب آگے بڑھی، جلتے ہوئے خیمے میں جا کر سجاد کو اپنی پشت پر اٹھایا اور خیمے سے باہر لا کر لٹایا۔ عزادارو، ایسا غیرت مند امام ساری زندگی روتا چلا گیا۔ جب پوچھا گیا آقا کتنا گریہ کیجئے گا، کہ منحال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہا کوئی گستاخی ہوئی تو معاف کیجئے، کہ منحال یعقوب کا ایک یوسف اس کی نگاہوں سے دور ہوا تھا، وہ جانتے تھے کہ زندہ ہے لیکن روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، منحال میرے 18 یوسف میرے سامنے ذبح کر دیے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، منحال نے آگے بڑھ کر جملہ کہا دل جوئی کے لیے، آقا شہید ہونا تو آپ کی میراث ہے، قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے، آقا اس پر رونا کیسا؟ سید سجاد کی چیخ نکل گئی، کہا ہاں منحال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ماؤں بہنوں کے ساتھ کھلے سر دربار و بازار میں جانا یہ کب سے ہماری میراث ہو گئی؟ کتنے موڑ ایسے تھے جہاں سے گزرتے ہوئے سجاد نے یہ کہا اے کاش میں پیدا ہوتے مر گیا ہوتا لیکن یہ منظر نہ دیکھتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔